حدیثیں سن لیں جن میں عقیدہ ختم نبوت بیان ہوا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں محمد ہوں، میں احمد ہوں، میں ماہی ہوں، انا الماہی الذی یمحو اللہ بہ الکفر، جس سے اللہ کفر کو مٹاتا ہے۔ پھر اللہ کے نبی فرماتے ہیں انا الحاشر، میں حاشر ہوں، جس کے قدموں پہ اللہ لوگوں کو اکٹھا کرے گا۔ اب دیکھیں الفاظ دیکھیں، شان ہے کہ نہیں میرے نبی کی، الذی یحشر الناس علی قدمیہ، یہ میں نے ان الفاظ پہ غور کیا، اور میرے نبی اللہ کی وحی کے بغیر بولتے نہیں۔ آپ نے فرمایا میرے قدموں پہ لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا۔ ہماری تو شان یہ ہے کہ جتنے بھی اولیاء ہیں، جتنے بھی اتقیاء ہیں، یہ بایزید بستامی ہو یا جنید بغدادی ہو یا شیخ عبد القادر جیلانی ہو یا کوئی بھی ہو، سب میرے نبی کے قدموں میں اکٹھے ہوں گے۔ کسی کی کیا اوقات ہے کہ حمد کا جھنڈا میرے نبی کے پاس ہو، پھر کسی کے پاس اور بھی ہو، اس کی کیا اوقات ہے؟ ایک ہی حمد کا جھنڈا ہونا ہے اور صرف میرے نبی کے ہاتھ میں ہونا ہے، دوسرے کی کوئی اوقات ہی نہیں ہے کہ اس کا کوئی شے، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قیامت والے دن صرف ایک حمد کا جھنڈا ہونا ہے اور وہ میرے ہاتھ میں ہونا ہے، سارے نبی بھی اس کے نیچے ہوں گے۔ تو جب انبیاء ہوں گے تو باقی سب اس کے نیچے آ جائیں گے۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں الذی یحشر الناس علی قدمیہ، کہ میں وہ ہوں کہ جس کے قدموں پہ سب کو اکٹھا کیا جائے گا۔ یہ حدیث ہے، یہاں سے عظمت مصطفیٰ واضح ہوتی ہے، سب قدموں میں اکٹھے ہوں گے۔ پھر آپ نے فرمایا انا العاقب، میں عاقب ہوں، الذی لیس بعدہ نبی، جس کے بعد کوئی نبی نہیں۔ تو ہمارا تو یہ ایمان ہے کہ میرا نبی کفر کو مٹانے کے لیے آیا، شکل میں اجمل، عقل میں اکمل، خلق میں افضل، نطق میں فیصل، جامع مجمل، خطبہ احمد صلی اللہ پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم، طینت جس کی سب سے مطہر، بعثت جس کی سب سے مؤخر، خلقت جس کی سب سے مقدس صلی اللہ علیہ وسلم، کفر کی ظلمت جس نے مٹائی، دین کی دولت جس نے لٹائی، لہرایا توحید کا پرچم صلی اللہ علیہ وسلم۔ میری بات سنیں، عقیدہ ختم نبوت صرف یہ نہیں کہ ایک بندہ غلطی کرے اس کے تو پیچھے چڑھ جائیں، باقی کرے تو ہم اس کے لیے جو ہے نا وہ نرم گوشی اختیار کریں۔ میرے نبی کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اس زمن میں جو بھی غلطی کرے سب کے ساتھ ایک جیسا سلوک ہو، کوئی رو رعایت نہ ہو کہ فلاں تو اس کے لیے آپ جو ہے وہ لہت و لال شروع کر دیں، طویلیں شروع کر دیں، نہیں، کلمہ صرف میرے نبی کا چلنا ہے، بس کسی اور کا نہیں چل سکتا۔ وہ کوئی بھی اگر اپنا کلمہ پڑھوا لے، کہہ لے، تو وہ کوئی بھی ہو، ہمارے نزدیک اس کا اسلام خطرے ہو، وہ اسلام سے خارج ہے۔ اس سے بڑی ایک مسلمان یہ گوارہ نہیں کر سکتا، کر سکتا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی جگہ کوئی اور، معاذ اللہ کوئی رسول محمد آپ کا نام ہٹا کے کسی اور کا نام لکھ دیا جائے، ہمیں یہ گوارہ ہو سکتا ہے؟ نہیں، مسلمان کی غیرت گوارہ نہیں کر سکتی۔ کوئی بھی لیبل لگا لو، اگر کوئی ایسا کرتا ہے اس کو دو ٹوک کہو، وہ اسلام سے خارج ہے، وہ کوئی بھی ہو، واضح الفاظ میں کہیں، کیوں جی لچک ہونی چاہیے، کوئی بھی ہے وہ کوئی لیبل لگا لے، کسی فرقے کا لگا لے، کسی مکتب فکر کا وہ لیبل لگا لے، اگر وہ آپ کے علاوہ اپنے نام کا کلمہ پڑھواتا ہے تو اس کا اسلام سے کیا تعلق ہے؟ اسلام سے تعلق اسی کا ہی ہے جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتا ہے۔ ایک اور حدیث ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل ان کی قیادت انبیاء کرتے تھے، جب ایک نبی چلا جاتا دوسرا آ جاتا۔ آپ نے فرمایا وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ بڑی واضح حدیث ہے، یہی تو وجہ ہے جنہوں نے گمراہ ہونا ہوتا ہے، چور دروازے نکالنے ہوتے ہیں، وہ پہلے اللہ کے نبی کی حدیثوں کو چھوڑتا ہے، ان کا انکار کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں، ہاں خلفاء ہوں گے اور بہت زیادہ ہوں گے، جانشین ہوں گے، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب، اگر میرے بعد کوئی نبی آنا ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتے۔ آپ نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ ایک اور میرے نبی کا فرمان ہے لیس کائنا فیکم نبی بعدی، میرے بعد تمہارے اندر کوئی نبی نہیں ہوگا۔ یہ آپ نے بار بار یہ حدیث بیان کی ہے، مختلف انداز سے بیان کیا ہے۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں انہ لا نبی بعدی ولا امت بعدکم، میرے بعد کوئی نبی نہیں اور تمہارے بعد کوئی امت نہیں ہے۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی تیرا مقام میرے نزدیک وہی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے نزدیک ہارون علیہ السلام کا تھا، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ چونکہ وقت تھوڑا، میں صرف حدیثوں کا ترجمہ بیان کر رہا ہوں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں فرمایا 30 جھوٹے ہوں گے جن میں سے ہر ایک دعویٰ کرے گا کہ وہ نبی ہے۔ آپ نے فرمایا وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان ہے، آپ نے فرمایا نبوت اور رسالت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، اب نبوت اور رسالت ختم ہو گئی ہے، میرے بعد نہ کوئی رسول ہے نہ کوئی نبی ہے۔ صحابہ کرام پر یہ بات جب چھا گزری، آپ نے فرمایا ہاں یہ سچے خواب، یہ نبوت کے 46 حصوں میں سے ایک حصہ رہیں گے، بس یہ ہے، باقی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی اور کوئی رسول نہیں آئے گا۔ پھر آپ نے ایک مثال سے وضاحت دی، جیسے ایک محل ہو اس میں ایک اینٹ باقی ہو، آپ نے فرمایا میری مثال ایسے ہے جیسے ایک محل ہو، ایک اینٹ باقی ہو، بڑا خوبصورت محل، لوگ دیکھیں گے ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے، باقی محل مکمل ہے۔ آپ فرماتے ہیں وہ اینٹ میں ہوں، جب وہ اس محل میں اینٹ لگ گئی محل مکمل ہو گیا، ایسے ہی انبیاء کا محل میری بعثت کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں مکمل ہو چکا، اب میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ تو ہمارا تو یہ ایمان ہے، وہ دانائے سبل، ختم الرسل، مولا کل، جس نے غبار راہ کو بخشا، فروغ بادیے سے